شب قدر کی نماز کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ شب قدر کی 4 رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ، نیت کیسے پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، اس کی برکات ہمیں کیا ملے گی، یہ تمام چیزیں جانیں گی۔ تو اگر آپ بھی شب قدر کی یہ 4 رکعت نفل نماز کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اس رات میں یہ نفل نماز ادا کر کے زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں۔ اللہ والو، جو انسان بھی صدق دل کے ساتھ اس رات میں 4 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک اس رات کی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کوئی بھی دعا انسان کی اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دے گا۔ شب قدر اور اس کی فضیلت رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کے حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے، جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ امام ابو بکر الوراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہ تھا۔ شب قدر کی رات کیونکہ نازل ہوئی، اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر کیسے عمل کر سکیں گے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا، اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان رضی اللہ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ لیلۃ القدر تلاوت کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔
جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات وجہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہوا۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کئی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ محترم ناظرین، بڑے ہی پیارے اور آسان نوافل ہیں۔ آپ بھی پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں، استغفار کی کثرت کریں، شب قدر کی جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ بھی پڑھیں اور ان نوافل کو بھی ادا کریں۔ شب قدر میں یوں دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ترجمہ، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر اس رات کا ذکر ہے۔ یہی رات ہے جسے شب قدر یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر یعنی تقدیر فیصلے والی رات، اور لیلۃ القدر اور لیلہ مبارک بھی ہے۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کر واور اس کا شکر کرو۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ ویسے تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان و دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول و اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز
تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ والو تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ان 4 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے عرض کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین طریقہ سنیے، آپ نے اس رات میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اپنے خالق و مالک و مولا اس رات کی برکتوں سے، ان نوافل کی برکتوں سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمانا، ہماری تمام دلی جائز حاجات کو پوری فرمانا، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمانا۔ اے ہمارے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دینا۔ دوستو اپنے اپنے مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات کے لیے، نافرمان اولاد اور شوہروں کے لیے، بچے بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کے اچھے نصیب کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، الغرض آپ کی جو بھی حاجات ہوں وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ نماز ادا کرنی ہے 4 رکعت نفل نماز کی۔ اس کے بعد اس نفل نماز کو شروع کریں۔ پہلی رکعت میں ہم سب کو پتہ ہے ثنا پڑھی جاتی ہے اور یہ 4 رکعتیں آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ الحمدللہ شریف پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورۃ مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی۔ یہ پہلی رکعت تھی، پہلی رکوع سجود میں جائیں، دوسری رکعت میں آ جائیں، پھر اسی طرح فاتحہ الحمد شریف کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس رکعت میں تشہد کے اندر جائیں، تشہد سے پھر اٹھیں، پھر اگلی 2 رکعتیں ادا کریں اسی طریقے سے، اور آخر میں 4 رکعتیں جب آپ ادا کر لیں پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں، جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر ایک مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صرف ایک مرتبہ پڑھے سجدے میں جا کے، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ جو بھی دعا مانگیں گے جائز دعائیں مانگیں، اللہ پاک کے حضور اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو پیش کریں، مشکلات کو پیش کریں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس حوالے سے دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، اور ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والو رمضان المبارک رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جو کہ
چند ہی دن میں ختم ہو جائے گا، اس لیے آج مانگنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی پسند کا مہینہ ہے۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ دوستو، ساری زندگی اگر تنگ دستی میں آپ نے گزار دی ہے، ساری زندگی اگر آپ نے پریشانی میں گزار دی ہے، آج موقع ہے خدا را اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کرنا، سب کاموں کو چھوڑ دینا، لیکن اس کام کو، ان 4 رکعت نفل نماز کو آج کے دن نہ چھوڑنا، کیونکہ ساری زندگی کے تمام اعمال ایک طرف اور آج کا یہ عمل 4 رکعت نفل نماز کا ایک طرف، یہ ایسا سچا عمل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو آباد کر دیا۔ لاکھوں ہزاروں لوگ آج تک مجھے دعائیں دیتے ہیں، جب سے میں نے یہ طریقہ، یہ عمل بتلایا ہے، لوگوں نے ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شاید کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا کہ جس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ 4 رکعت نفل نماز لیلۃ القدر میں پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر مراد کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگنا ہے۔ یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحمان اور رحیم ہے۔ جو بندہ بھی ان طاق راتوں میں اللہ کریم کی عبادت کرتے ہوئے اور اس طرح کے چند اعمال کرتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اپنی قدرت کے کاملہ سے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی اپنے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ لیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کی باقی گھڑیوں میں ہمیں رحمت کی ساتھ نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔